اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ احباب کرام، ہمارا ملک ہندوستان جو مختلف مذاہب اور مختلف دھرموں کے پائے جانے کے لحاظ سے ایک گلدستے کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ ہمارا ملک رشیوں منیوں نبیوں اوتاروں اور ولیوں صوفیوں سنتوں کا دیش کہلاتا ہے، اور پھر مختلف قسم کے تہذیب اور تمدن اور مختلف قسم کے کلچر نے اس وسیع و عریض ملک کو دنیا کے تمام ممالک سے منفرد اور ممتاز کر دیا ہے۔ اگر ہمارے ملک کے باشندے مذہبی اختلافات سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی اعلیٰ قدروں کو قائم کرتے ہوئے آپس میں سچی محبت اور اخوت اور بھائی چارہ قائم کر لیں، اور سب ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہو کر پیار و محبت اور امن و شانتی کی فضا قائم کر لیں، تو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ملک تمام دنیا کی رہنمائی کر سکتا ہے، سربراہی کر سکتا ہے، اور یقیناً کر سکتا ہے۔ اور ہمیں یہ یقین اس لیے ہے کہ اس زمانے کا امام اور اوتار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں اس ملک میں پیدا ہوا، اور عالمگیر اخوت اور محبت کی بنیاد اس بستی قادیان دارالمان میں رکھی گئی، اور آج محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں، لو فار آل ہیٹڈ فار نن کا امن بخش پیغام اس مقدس بستی سے نکل کر، اس ملک کے ہند سے نکل کر آج دنیا کے 202 ممالک میں پھیل چکا ہے، اور آج جماعت احمدیہ کے 121ویں جلسہ سالانہ میں آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 31 ممالک کے نمائندگان ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، قادیان دارالامان، قادیان دارالامان، جلسہ سالانہ قادیان۔ اس وقت میں بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کی دنیا میں صلح و آشتی کی بنیاد ڈالنے والی تعلیم کی ایک جھلک پیش کرنی چاہتا ہوں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام مذاہب کے پیروکاروں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے مذہبی پیشوا اور بزرگوں کا احترام کریں، اور نہ صرف احترام کریں بلکہ یہ تسلیم کر لیں کہ وہ خدا کی طرف سے سچے پیغامبر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ صرف اور صرف اسی صورت میں آپس میں سچی محبت پیدا ہو سکتی ہے، ورنہ کہیں نہ کہیں سے نفرت کی چنگاریاں پھینکی جاتی رہیں گی، اور ملک میں امن و شانتی کی فضا بھنگ کرنے کی کوشش کی جاتی رہے گی۔ سیدنا حضرت بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام فرماتے ہیں
یہ بھی یاد رکھو کہ میرا یہ مذہب نہیں کہ اسلام کے سوا سب مذاہب بالکل جھوٹے ہیں۔ میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ وہ خدا جو مخلوق کا خدا ہے وہ سب پر نظر رکھتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک ہی قوم کی پرواہ کرے اور دوسروں پر نظر نہ کرے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ حاکم کے دورے کی طرح کبھی کسی قوم پر وہ وقت آ جاتا ہے اور کبھی کسی پر۔ میں کسی کے لیے نہیں کہتا، یعنی کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہتا۔ خدا تعالیٰ نے مجھ پر ایسا ہی ظاہر کیا ہے کہ راجہ رام چندر اور کشن جی وغیرہ بھی خدا کے راست باز بندے تھے اور اس سے سچا تعلق رکھتے تھے۔ میں اس شخص سے بیزار ہوں جو ان کی نندیا یا توہین کرتا ہے۔ اس کی مثال کنویں کی مینڈک کی سی ہے جو سمندر کی وسعت سے ناواقف ہے۔ جہاں تک ان لوگوں کے صحیح سوانح معلوم ہوتے ہیں ان سے پایا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے خدا تعالیٰ کی راہ میں مجاہدات کیے اور کوشش کی کہ اس راہ کو پائیں جو خدا تعالیٰ تک پہنچنے کی حقیقی راہ ہے۔ پس جس شخص کا یہ مذہب ہو کہ وہ راست باز نہ تھے وہ قرآن شریف کے خلاف کہتا ہے، کیونکہ اس میں فرمایا ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، یعنی کوئی قوم اور امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی نذیر نہ آیا ہو۔ میں بابا نانک صاحب کو بھی خدا پرست سمجھتا ہوں اور کبھی پسند نہیں کرتا کہ ان کو برا کہا جائے۔ میں ان کو ان لوگوں میں سے سمجھتا ہوں جن کے دل میں خدا تعالیٰ اپنی محبت آپ بٹھا دیتا ہے۔ بس ان لوگوں کی پیروی کرو اور دل کو روشن کرو، پھر دوسروں کی اصلاح کے لیے زبان کھولو۔ اس ملک کی شائستگی اور خوش قسمتی کا زمانہ تب آئے گا جب نری زبان نہ ہوگی بلکہ دل پر دار و مدار ہوگا۔ بس اپنے تعلقات خدا تعالیٰ سے زیادہ کرو، یہی تعلیم سب نبیوں نے دی اور یہی میری نصیحت ہے۔ نعرہ تکبیر! پیشوائے مذاہب حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت کرشن جی کی، حضرت بابا نانک جی کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت رام چندر جی مہاراج، نعرہ تکبیر! اسی طرح ایک اور مقام پر فرماتے ہیں میں بکمال ادب و انکسار حضرات علماء مسلمانان و علماء عیسائیان و پنڈتان ہندوان و آریان یہ اشتہار بھیجتا ہوں اور اطلاع دیتا ہوں کہ میں اخلاقی و اعتقادی و ایمانی کمزوریوں اور غلطیوں کی اصلاح کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں، اور میرا قدم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدم پر ہے۔ انہی معنوں سے میں مسیح موعود کہلاتا ہوں، کیونکہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ محض فوق العادت نشانوں اور پاک تعلیم کے ذریعے سے سچائی کو دنیا میں پھیلاؤں۔ میں اس بات کا مخالف ہوں کہ دین کے لیے تلوار اٹھائی جائے اور مذہب کے لیے خدا کے بندوں کے خون کیے جائیں، اور میں مامور ہوں کہ جہاں تک مجھ سے ہو سکے ان تمام غلطیوں کو مسلمانوں میں سے دور کروں اور پاک اخلاق اور بردباری اور حلم اور انصاف اور راست بازی کی راہوں کی طرف ان کو بلاؤں۔ میں تمام مسلمانوں اور عیسائیوں اور ہندوؤں اور آریوں پر یہ بات ظاہر کرتا ہوں کہ دنیا میں کوئی میرا دشمن نہیں ہے۔ میں بنی نوع سے ایسی محبت کرتا ہوں کہ جیسے والد مہربان اپنے بچوں سے، بلکہ اس سے بڑھ کر۔ میں صرف ان باطل عقائد کا دشمن ہوں جن سے سچائی کا خون ہوتا ہے۔ انسان کی ہمدردی میرا فرض ہے، اور جھوٹ اور شرک اور ظلم اور ہر ایک بدعملی اور ناانصافی اور بد اخلاقی سے بیزاری میرا اصول۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، غور سے سننے کے لائق ہے یہ عبارت، فرماتے ہیں یہ خدا تعالیٰ کا شکر کرنے کا مقام ہے کہ ہم لوگ جو مسلمان ہیں ہمارے اصول میں یہ داخل ہے کہ گزشتہ نبیوں میں سے جن کے فرقے اور قومیں اور امتیں بکثرت دنیا میں پھیل گئی ہیں کسی نبی کی تکذیب نہ کریں، کیونکہ ہمارے اسلامی اصول کے موافق خدا تعالیٰ مفتری کو ہرگز یہ عزت نہیں بخشتا کہ وہ ایک سچے نبی کی طرح مقبول خلائق ہو کر ہزارہ فرقے اور قومیں اس کو مان لیں اور اس کا دین زمین پر جم جاوے اور عمر پاوے۔ لہٰذا یہ فرض ہونا چاہیے کہ ہم تمام قوموں کے نبیوں کو جنہوں نے خدا کے الہام کا دعویٰ کیا اور مقبول خلائق ہو گئے اور ان کا دین زمین پر جم گیا، خواہ وہ ہندی تھے یا فارسی چینی تھے یا عبرانی، خواہ کسی اور قوم میں سے تھے،
در حقیقت سچے رسول مان لیں، اور اگر ان کی امتوں میں کوئی خلاف حق باتیں پھیل گئی ہوں تو ان باتوں کو ایسی غلطیاں قرار دیں جو بعد میں داخل ہو گئیں۔ یہ اصول ایک ایسا دلکش اور پیارا ہے جس کی برکت سے انسان ہر ایک قسم کی بد زبانی اور بد تہذیبی سے بچ جاتا ہے، اور در حقیقت واقعی امر یہی ہے کہ جھوٹے نبی کو خدا تعالیٰ کروڑہ بندوں میں ہرگز قبولیت نہیں بخشتا، اور اس کو وہ عزت نہیں دیتا جو سچوں کو دی جاتی ہے، اور صدیوں اور زمانوں میں اس کی قبولیت ہرگز قائم نہیں رہ سکتی، بلکہ بہت جلد اس کی جماعت متفرق ہو جاتی اور اس کا سلسلہ دھرم بھرم ہو جاتا ہے۔ سو آئے دوستو اس اصول کو محکم پکڑو، ہر ایک قوم کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، نرمی سے عقل بڑھتی ہے اور بردباری سے گہرے خیال پیدا ہوتے ہیں، اور جو شخص یہ طریق اختیار نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اگر کوئی ہماری جماعت میں سے مخالفوں کی گالیوں اور سخت گوئی پر صبر نہ کر سکے تو اس کا اختیار ہے کہ عدالت کی روح سے چارہ جوئی کرے، مگر یہ مناسب نہیں ہے کہ سختی کے مقابل پر سختی کر کے کسی مفسدہ کو پیدا کرے۔ یہ تو وہ وصیت ہے جو ہم نے اپنی جماعت کو کر دی، اور ہم ایسے شخص سے بیزار ہیں اور اس کو اپنی جماعت سے خارج کرتے ہیں جو اس پر عمل نہ کرے۔ تو یہ نمونے کے طور پر چند اقتباسات حضرت بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام کے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اب میں سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے کل کے خطبہ جمعہ کے حوالے سے، جس میں حضور نے خاص طور پر حاضرین جلسہ قادیان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ دعائیں کریں اور بہت دعائیں کریں، کیونکہ عالم اسلام بہت نازک دور سے گزر رہا ہے، اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں، اور دنیا میں ایک عجیب فساد اور بے چینی اور بد امنی پھیلی ہوئی ہے۔ اس لیے مسلمان اور عالم اسلام کے لیے خصوصاً اور ساری دنیا کے لیے عموماً بہت دعائیں کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آج کی اس افتتاحی تقریر میں سن 2006 کے خطبہ جمعہ کا جو حضور انور نے ارشاد فرمایا تھا اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس میں حضور نے یہ بتایا ہے اور سمجھایا ہے کہ اپنی دعاؤں کو کس طرح تم اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچا سکتے ہو، اور کس طرح ان دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا کرا سکتے ہو، اور اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود و سلام بھیجو، اور درود میں معطر کر کے اپنی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچاؤ، تو پھر دیکھو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اور حالات انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو اس خطبہ جمعہ کا خلاصہ میں مختصر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہر احمدی کو آج کل دعاؤں کی طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ عالم اسلام اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے انتہائی خوفناک حالت سے دوچار ہے۔ اگر ہمارے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق اور محبت ہے تو ہمیں امت کے لیے بھی بہت زیادہ دعائیں کرنی چاہیے، اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور جو ہم پہلے بھی کر رہے ہیں، لیکن آج میں توجہ دلانی چاہتا ہوں کہ دعائیں ہمیں کس طرح کرنی چاہیے۔ یہ دعا کرنے کے طریقے اور اسلوب بھی ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سکھائے ہیں، جن سے ہماری بھی اصلاح ہوتی ہے اور دعا کی قبولیت کے نظارے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہر جاتی ہے، اور جب تک تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے اس میں سے کوئی حصہ بھی خدا تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کے لیے اوپر نہیں جاتا۔ فرماتے ہیں یہ ایک ایسی حقیقت ہے
ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں ہمیں واضح فرمایا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ کہ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے بھی نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی اس پر درود اور سلام بھیجو۔ قرآن کریم میں بے شمار احکام ہیں جن کے کرنے کا حکم ہے، اور ان پر عمل کرنے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے وارث ٹھہرو گے، اللہ تعالیٰ کا قرب پانے والے بن جاؤ گے، جہنم سے بچائے جاؤ گے، جنت میں داخل ہوگے۔ یہاں یہ حکم ہے کہ اتنا بڑا اور عظیم کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو بھی اس کام پر لگایا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ اس لیے یہ ایسا عمل ہے جس کو کر کے تم اس عمل کی پیروی کر رہے ہو یا اس کام کی پیروی کر رہے ہو جو خدا تعالیٰ کا فعل ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حکموں پر عمل کرنے سے اتنے بڑے بڑے اجروں سے نوازتا ہے تو اس کام کے کرنے سے جو خود خدا تعالیٰ کرتا ہے کس قدر نوازے گا۔ اور یہ یقیناً خالص ہو کر بھیجا گیا درود امت کی اصلاح کا باعث بھی بنے گا، امت کو رسوائی سے بچانے کا باعث بھی بنے گا، اور ہماری اصلاح کا باعث بھی بنے گا، اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بھی بنے گا، ہمیں دجال کے فتنوں سے بچانے کا ذریعہ بھی بنے گا۔ حضور فرماتے ہیں احادیث میں درود کے مختلف فوائد، مختلف روایات ملتی ہیں، فوائد کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جو ان میں سے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجنے والا ہوگا۔ پھر فرمایا جو شخص دلی خلوص سے ایک بار درود بھیجے گا اس پر اللہ تعالیٰ 10 بار درود بھیجے گا، اور اسے 10 درجات کی رفعت بخشے گا، اور اس کی 10 نیکیاں لکھے گا، اور 10 گناہ معاف کرے گا۔ اب دیکھیں دلی خلوص شرط ہے۔ بہت سے لوگ دعائیں کرنے یا کروانے والے یہ لکھتے ہیں کہ ہم دعائیں بھی بہت کر رہے ہیں، آپ بھی دعا کریں اور درود بھی پڑھتے ہیں، لیکن لمبا عرصہ ہو گیا ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ درود شریف جو حصول استقامت کا ایک زبردست ذریعہ ہے، بکثرت پڑھو، مگر نہ رسم اور عادت کے طور پر بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور احسان کو مد نظر رکھ کر، اور آپ کے مدارج اور مراتب کی ترقی کے لیے اور آپ کی کامیابیوں کے واسطے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قبولیت دعا کا شیریں اور لذیذ پھل تم کو ملے گا۔ بس یہ ہیں درود بھیجنے کے طریقے۔ پھر آپ نے فرمایا، یعنی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے، اے لوگو اس محسن نبی پر درود بھیجو جو خداوند رحمان و منان کی صفات کا مظہر ہے، کیونکہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہے، اور جس دل میں آپ کے احسانات کا احساس نہیں اس میں یا تو ایمان ہے ہی نہیں، اور یا پھر وہ ایمان کو تباہ کرنے کے در پہ ہے۔ اے اللہ اس امی رسول اور نبی پر درود بھیج جس نے آخرین کو بھی پانی سے سیر کیا ہے، جس طرح اس نے اولین کو سیر کیا اور انہیں اپنے رنگ میں رنگین کیا تھا اور انہیں پاک لوگوں میں داخل کیا تھا۔ اس طرح خالص ہو کر درود بھیجیں گے جس سے ایک جماعتی رنگ بھی پیدا ہو جائے تو وہ ایسا درود ہے جو پھر اپنے اثرات بھی دکھاتا ہے۔ ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ درود کا اثر نہیں ہوتا، ان پر اس حدیث سے بھی اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کلام سے بھی بات واضح ہو جانی چاہیے، اور کبھی بھی درود بھیجنے سے تنگ نہیں آنا چاہیے بلکہ اپنے نفس کو ٹٹولنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو مجھ پر درود نہ بھیجے وہ بڑا بخیل اور کنجوس ہے، اور اس بخل کی وجہ سے جہاں وہ بخل کرنے کا گناہ اپنے اوپر سہڑ رہا ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے بھی محروم ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک بار درود بھیجنے والے پر اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی حاصل کرنا تو ایسا سودا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ بھی سب دعائیں چھوڑ کر صرف درود ہی بھیجایا کرتے تھے۔ تو یہ جو آج کل نام نہاد جہاد ہو رہے ہیں، غیروں سے بھی جنگیں ہیں اور آپس میں بھی ایک دوسرے کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، اب ان علماء سے کوئی پوچھے کہ تم جو بے علم اور ان پڑھ مسلمانوں کے جذبات کو ابھار کر
جو مذہبی جوش میں آ کر اپنی طرف سے غیرت اسلامی کا مظاہرہ کرتے ہوئے غلط حرکتیں کرتے ہیں، ان کی جو تم غلط رہنمائی کرتے ہو، تو یہ کون سا اسلام ہے؟ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ جب تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ کلمات سنو، باتیں سنو، تو آپ کے محاسن بیان کرو، آپ پر درود بھیجو، یہ تمہارے جہاد سے زیادہ افضل ہے، جان دینے سے زیادہ بہتر ہے کہ دعاؤں اور درود کی طرف توجہ دو۔ اور اس زمانے میں جب کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا زمانہ ہے، یہ اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ بجائے تشدد کے دعاؤں اور درود پر زور دو، اور اس کے ساتھ ہی اپنی اصلاح کی بھی کوشش کرو، اپنے نفسوں کو ٹٹولو کہ کس حد تک ہم نے کس حد تک ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ وقتی جوش تو نہیں ہے جو بعض طبقوں کے ذاتی مفاد کی وجہ سے ہمیں بھی اس آگ کی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ جہاں اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیں، وہاں اپنے ماحول میں اگر مسلمانوں کو سمجھا سکتے ہوں تو ضرور سمجھائیں کہ غلط طریقے اختیار نہ کرو، بلکہ وہ راہ اختیار کرو جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے پسند کیا ہے، اور وہ راہ ہمیں بتائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے میری رضا حاصل کرنی ہے، جنت میں جانا ہے، تو مجھ پر درود بھیجو۔ تو درود کی برکت سے جو تبدیلیاں پیدا ہوں گی وہ اس دنیا کی زندگی کو بھی جنت بنانے والی ہوں گی، اور یہی عمل اور نیکیاں اور پاک تبدیلیاں ہیں جو جہاں اس دنیا میں جنت بنا رہی ہوں گی، اگلے جہان میں بھی جنت کی وارث بنا رہی ہوں گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، محسن انسانیت حضرت خاتم الانبیاء، انسان کامل حضرت محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے کسی کو خط میں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، نماز تہجد اور اوراد معمولہ میں آپ مشغول رہیں۔ تہجد میں بہت سی برکات ہیں، بیکاری کچھ چیز نہیں، بیکار اور آرام پسند کچھ وزن نہیں رکھتا۔ وقال اللہ تعالیٰ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، العنکبوت آیت 70۔ یعنی وہ لوگ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، ہم ان کو راہ دکھا دیتے ہیں، اپنے قرب کی یہ راہیں جو ہے دکھا دیتے ہیں۔ فرمایا درود شریف وہی بہتر ہے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے، اور وہ یہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فرمایا کہ جو الفاظ ایک پرہیزگار کے منہ سے نکلتے ہیں ان میں ضرور کسی قدر برکت ہوتی ہے، پس خیال کر لینا چاہیے کہ جو پرہیزگاروں کا سردار، نبیوں کا سردار کا سپہ سالار ہے، اس کے منہ سے جو لفظ نکلے ہیں وہ کس قدر متبرک ہوں گے۔ غرض سب اقسام درود شریف سے یہی درود شریف زیادہ مبارک ہے۔ مختلف قسمیں ہیں درود شریف کی، ان میں سے یہی درود شریف زیادہ مبارک ہے، یہی اس عاجز کا ورد ہے۔ یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یہی اس عاجز کا ورد ہے، اور کسی تعداد کی پابندی ضروری نہیں۔ اخلاص اور محبت اور حضور اور تضرع سے پڑھنا چاہیے، اور اس وقت تک ضرور پڑھتے رہیں کہ جب تک ایک حالت رقت اور بے خودی اور تاثر کی پیدا ہو جائے اور سینے میں انشراح اور ذوق پایا جائے۔ حضور انور فرماتے ہیں تو یہ وہی درود ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا، اور زیادہ تر اسی کا درود کرنا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تعداد نہیں دیکھنی چاہیے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو 1000 مرتبہ کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ کرتا ہے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بعض لوگوں کو تعداد بھی بتائی ہے، کسی کو 700 دفعہ روزانہ پڑھنا یا 1100 دفعہ پڑھنا بتایا۔ تو یہ حکم ہر شخص کے اپنے حالات اور معیار کے مطابق بدلتا رہتا ہے۔ تو بہرحال تعداد شرط نہیں ہے، اصل شرط یہی ہے کہ دل میں ایک انشراح پیدا ہو جائے اور درود شریف کے برکات سے سینہ و دل جو ہے وہ معطر ہو جائے۔ حضور انور فرماتے ہیں، حضور انور یہاں سے جو اسٹیج سے نعرے لگ رہے ہیں اسی کا جواب دیں، ادھر ادھر سے نعرے مہربانی کر کے نہ لگائیں، توجہ سے سنیں۔ حضور انور فرماتے ہیں یہ زمانہ جو آخرین کا زمانہ ہے، جس زمانے سے اسلام کی فتوحات وابستہ ہیں،
اور یہ فتوحات ہم سب جانتے ہیں کہ تلواروں یا بندوقوں یا توپوں اور گولوں سے نہیں ہوں گی۔ اس میں سب سے بڑا ہتھیار دعا کا ہے، پھر دلائل و براہین کا ہتھیار ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دیا گیا ہے، اور اسی کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی اسلام نے غالب آنا ہے۔ اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا قرب اور برکات حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے۔ ہم آیت میں دیکھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، اور مختلف احادیث سے بھی ہم نے دیکھ لیا کہ یہ سب کچھ بغیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے ممکن نہیں ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام نے بھی یہی بتایا ہے کہ مجھے جو مقام ملا ہے اسی درود بھیجنے کی وجہ سے ملا ہے، اور اسلام کی آئندہ فتوحات کے ساتھ بھی اس کا خاص تعلق ہے۔ اپنے اس مقام کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسیح و مہدی بنا کر دنیا میں بھیجنے کی صورت میں دیا، ایک الہام کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، بعد اس کے جو الہام ہے وہ یہ ہے کہ صلی علی محمد و آل محمد سید ولد آدم و خاتم النبیین، اور درود بھیج محمد اور آل محمد پر جو سردار ہے آدم کے بیٹوں کا اور خاتم الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ سب مراتب اور تفضلات اور عنایات اسی کے طفیل سے ہیں، اسی سے محبت کرنے کا یہ صلہ ہے۔ سبحان اللہ، اس سرور کائنات کے حضرت احدیت میں کیا ہی اعلیٰ مراتب ہیں، اور کس قسم کا قرب ہے کہ اس کا محب خدا کا محبوب بن جاتا ہے، اور اس کا خادم ایک دنیا کا مخدوم بنایا جاتا ہے، یعنی دنیا اس کی خادم ہو جاتی ہے۔ اس مقام پر مجھ کو یاد آیا کہ ایک رات اس عاجز نے اس کثرت سے درود شریف پڑھا کہ دل و جان اس سے معطر ہو گیا۔ اسی رات خواب میں دیکھا کہ آب زلال کی شکل پر نور کی مشقیں اس عاجز کی مکان میں فرشتے لیے آتے ہیں، اور ایک نے ان میں سے کہا کہ یہ وہی برکات ہیں جو تو نے محمد کی طرف بھیجی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایسا ہی عجیب ایک اور قصہ یاد آیا کہ ایک مرتبہ الہام ہوا جس کے معنی یہ تھے کہ ملائے اعلیٰ کے لوگ خصومت میں ہیں، یعنی ارادہ الہی احیاء دین کے لیے جوش میں ہیں، دین کو نئے سرے سے زندہ کرنے کے لیے، لیکن ہنوز ملائے اعلیٰ پر شخص محیی کی تعین ظاہر نہیں ہوئی۔ جس نے زندہ کرنا ہے پتہ نہیں لگ رہا وہ کون ہے، اس لیے وہ اختلاف میں ہے۔ اسی اثناء میں خواب میں دیکھا کہ لوگ ایک محیی کو تلاش کرتے پھرتے ہیں، یعنی زندہ کرنے والے، قوموں کو زندہ کرنے والے کو تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور ایک شخص اس عاجز کے سامنے آیا، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سامنے آیا، اور اشارے سے اس نے کہا ھذا رجل یحب رسول اللہ، یعنی یہ وہ آدمی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، اور اس قول سے یہ مطلب تھا کہ شرط اعظم اس عہدے کی محبت رسول ہے، سو وہ اس شخص میں متحقق ہے، یعنی اس میں موجود ہے۔ اور ایسا ہی الہام متذکرہ بالا میں جو آل رسول پر درود بھیجنے کا حکم ہے، سو اس میں بھی یہی سر ہے کہ افاضہ انوار الہی میں محبت اہل بیت کو بھی نہایت عظیم دخل ہے، اور جو شخص حضرت احدیت کے مقربین میں داخل ہوتا ہے وہ انہی طیبین طاہرین کی وراثت پاتا ہے، اور تمام علوم و معارف میں ان کا وارث ٹھہرتا ہے۔ پس حضور انور فرماتے ہیں، پس آج احیاء دین کے لیے، اسلام کی کھوئی ہوئی شان و شوکت واپس لانے کے لیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں کھڑا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس جری اللہ کو کھڑا کیا ہے اس کے پیچھے چلنے سے، اور اس کے دیے ہوئے براہین اور دلائل سے جو اللہ تعالیٰ نے اسے بتائے ہیں، اور اس کی تعلیم پر عمل کرنے سے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا پوری آب و تاب اور شان و شوکت کے ساتھ دنیا میں لہرائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور لہراتا چلا چلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عاشق رسول غلام احمد کی، عاشق رسول غلام احمد کی، نعرہ تکبیر۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس زمانے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے اور لوگوں کو توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام پر کیسے سخت دین ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ قائم فرمایا جو کھوئی ہوئی عظمت کو بحال کرے گا۔ اس لیے مسلمانوں کو فرمایا ہے کہ اب اپنی ضدیں چھوڑو اور غور کرو کہ کیا اللہ تعالیٰ ایسے حالات میں بھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، ان کی عزت قائم کرنے کے لیے جوش میں نہیں آیا جبکہ وہ درود بھیجتا ہے۔ اقتباس پورا اس طرح ہے، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ زمانہ کیسا مبارک زمانہ ہے
کہ خدا تعالیٰ نے ان پرآشوب دنوں میں محض اپنے فضل سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اظہار کے لیے یہ مبارک ارادہ فرمایا کہ غیب سے اسلام کی نصرت کا انتظام فرمایا اور ایک سلسلے کو قائم فرمایا۔ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو اپنے دل میں اسلام کے لیے ایک درد رکھتے ہیں اور اس کی عزت اور وقت ان کے دلوں میں ہے، وہ بتائیں کہ کیا کوئی زمانہ اس سے بڑھ کر اسلام پر گزرا ہے جس میں اس قدر سب و شتم اور توہین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی ہو اور قرآن شریف کی ہتک کی ہوئی ہو؟ پھر مجھے مسلمانوں کی حالت پر سخت افسوس اور دلی رنج ہوتا ہے، اور بعض وقت میں اس درد سے بے قرار ہو جاتا ہوں کہ ان میں اتنی حس بھی باقی نہ رہی کہ اس بے عزتی کو محسوس کر لیں۔ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بھی عزت اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھی، جو اس قدر سب و شتم پر بھی وہ کوئی آسمانی سلسلہ قائم نہ کرتا اور ان مخالفین اسلام کے منہ بند کر کے آپ کی عظمت اور پاکیزگی کو دنیا میں پھیلاتا، جبکہ خود اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں کہ اس توہین کے وقت میں اس صلاۃ کا اظہار کس قدر ضروری ہے، اور اس کا ظہور اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کی صورت میں کیا ہے، یعنی سلسلہ عالیہ احمدیہ کی صورت میں۔ یہ حضور فرماتے ہیں یہ فقرہ دیکھیں کہ اس طرح جماعت احمدیہ پر بہت بڑی ذمہ داری پڑتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو، اس پاک جماعت کو محض اور محض حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کو دنیا میں بلند کرنے کے لیے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا دنیا میں بلند کرنے کے لیے قائم فرمایا ہے۔ پس جہاں ایسے وقت میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک طوفان بے بدتمیزی مچا ہوا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہوں گے، بھیج رہے ہوں گے اور بھیج رہے ہیں۔ ہمارا بھی کام ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق صادق اور امام الزمان کے سلسلے اور اس کی جماعت سے منسلک کیا ہوا ہے، کہ اپنی دعاؤں کو درود میں ڈھال دیں، اپنی دعاؤں کو درود میں ڈھال دیں، اور فضا میں اتنا درد و صدق دل کے ساتھ بکھیریں کہ فضا کا ہر ذرہ درود سے مہک اٹھے، اور ہماری تمام دعائیں اس درود کے وسیلے سے خدا تعالیٰ کے دربار میں پہنچ کر قبولیت کا درجہ پانے والی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اجتماعی دعا سے پہلے میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعائیں پڑھ کر سناتا ہوں، اور آپ بھی اس ہر دعا پر آمین کہیں جو جلسہ سالانہ میں شریک ہونے والوں کے لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں ہر ایک صاحب جو اس للہی جلسے کے لیے سفر اختیار کریں، خدا تعالیٰ ان کے ساتھ ہو اور ان کو اجر عظیم بخشے اور ان پر رحم کرے اور ان کی مشکلات اور اضطراب کے حالات ان پر آسان کر دیوے اور ان کے ہم و غم دور فرماوے اور ان کو ہر ایک تکلیف سے مخلصی عنایت کرے اور ان کی مرادات کی راہیں ان پر کھول دیوے اور روز آخرت میں اپنے ان بندوں کے ساتھ ان کو اٹھاوے جن پر اس کا فضل اور رحم ہے، اور تا اختتام سفر ان کے بعد ان کا خلیفہ ہو۔ اے خدا، اے ذو المجد والعطا اور رحیم اور مشکل کشا، یہ تمام دعائیں قبول کر اور ہمیں ہمارے مخالفوں پر روشن نشانوں کے ساتھ غلبہ عطا فرما کہ ہر ایک قوت اور طاقت تجھی کو ہے۔ آمین ثم آمین۔ آئیے اب ہم دعا کرتے ہیں۔